ہے نام غفار تیرا الہی میں ہوں بس خطا بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ وہ عظیم کلمات ہیں، وہ عظیم دولت ہے اگر اسے یقین کے ساتھ پڑھا جائے، دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے معنی اور مفہوم کو جان کے پڑھا جائے تو یہ اللہ کی جنت میں انسان کو ضرور پہنچائے گا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث لا الہ الا اللہ کے عظیم مفہوم پر یقین کے حوالے سے سنتے ہیں کہ اگر دل تسلی کر لے، دل مان لے اس بات کو، دل اقرار کر لے اس بات کو، دل تسلیم کر لے اس بات کو، اور پھر انسان یہ کلمہ پڑھے تو اللہ اسے کیا کچھ عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو فوت ہو جائے اس حال میں کہ وہ جانتا ہو لا الہ الا اللہ کو، اس کے معنی و مفہوم کو، اس کے تقاضوں کو، اس کو علم ہو، اس کو یقین ہو کہ اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی نہیں جس کو پکارا جائے گا، کوئی نہیں جس کو سجدے اور رکوع، جس کے لیے نذر و نیاز، جس کے لیے قربانی و ذبح ہو، کوئی نہیں جس کو اللہ کی عبادت میں حصہ دار بنایا جائے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا علم ہو، اس کا یقین ہو، یہ الفاظ کہنے والا سمجھ کے سوچ بوجھ کے کہہ رہا ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دخل الجنہ، یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہی دوسری روایت حدیث نمبر 27 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی دستگیری کرنے والا نہیں، کوئی نہیں جس کے لیے انسان وہ خوف اپنے دل میں بٹھائے کہ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے سوائے ایک اللہ کے۔ ساری دنیا محتاج ہے اللہ کی، اللہ کسی سے پوچھ کے کچھ نہیں کرتا۔ ساری دنیا منگتی ہے اللہ کے سامنے اور اللہ غنی ہے۔ لا الہ الا اللہ، وہ الہ برحق ہے، عبادت ساری کی ساری صرف اور صرف اسی کی جائے گی۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں لا الہ، کوئی الہ نہیں، تمام الہوں کا انکار الا اللہ، پھر اقرار ہے کہ اللہ کی الوہیت کا، وانی رسول اللہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، کوئی بھی بندہ جو اللہ سے ملاقات کرے، یہ الفاظ کہنے والا ہو، یہ دو گواہیاں دینے والا ہو، شرط کیا ہے؟ غیر شاک فیہما، اسے شک نہ ہو، پتہ نہیں اللہ بھی الہ ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو بھی سجدہ کر سکتے ہیں، کسی اور کو بھی کر سکتے ہیں، اللہ کو بھی پکار سکتے ہیں، کسی اور کو بھی پکار سکتے ہیں، وہ شک کی حالت میں نہ ہو، اسے یقین کامل ہو کہ الہ برحق اللہ ہے اور کوئی نہیں۔
کہنے دیجئے مشکل کشا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، حاجت روا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، سمندروں میں پھنسی ہوئی طوفانوں میں کشتیوں کو نکالنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اسے اس الوہیت کا یقین کامل ہو، شک نہ ہو اس کے دل میں، اس یقین سے وہ اللہ کے سامنے پیش ہو کہ ایک اللہ کی الوہیت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا ہو، تو اللہ اس کو ضرور اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 31 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی نعلین دی کہ یہ لے جاؤ، اور ارشاد کیا فرمایا، اذهب بنعلی ہاتین، میری یہ دونوں نعلین لے کے جاؤ، فمن لقیت من وراء هذا الحائط، اور اس دیوار کے پیچھے، آپ ایک باغیچے میں بیٹھے ہوئے، اس دیوار کے پیچھے تمہیں جو ملے، یشہد ان لا الہ الا اللہ، اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، اس کی گواہی دیتا ہو، شرط کیا ہے، مستيقنا بها قلبه، اس کے دل میں یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، معاملہ ڈاواڈول کا نہ ہو، اللہ بھی کوئی اور بھی، اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں، یا اللہ مدد بھی، یا علی مدد بھی، یا اللہ مدد بھی، اور یا بہاول حق مدد بھی، اللہ بھی اولاد دیتا ہے، بابا بھی دیتا ہے، اللہ بھی رزق دیتا ہے، بابا بھی دیتا ہے، اللہ بھی عطا کرتا ہے، بابا بھی عطا کرتا ہے، اللہ کے لیے بھی سجدے ہوں گے، پیر کے لیے بھی سجدے ہوں گے، اللہ کے لیے بھی ذبح ہوگا، پیر کے لیے بھی ذبح ہوگا، اللہ کے لیے بھی قربانیاں ہوں گی، پیر کے لیے بھی قربانیاں ہوں گی، اللہ کے نام کی سبیلیں بھی لگیں گی، غیر اللہ کے نام کی سبیلیں بھی لگیں گی، سیدنا حسن حسین کے نام کی سبیلیں بھی لگیں گی، بیٹے کا نام عبداللہ بھی رکھا جائے گا اور عبد النبی بھی رکھا جائے گا۔ وہ ڈگمگاتا نہ ہو اس مسئلے میں، بلکہ یقین ہو کہ الوہیت میں، عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، مستيقنا بها قلبه، اس کا دل یقین کی دنیا میں پہنچا ہوا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق، معبود برحق نہیں ہے، عبادتوں کے قابل نہیں ہے۔ فبشرہ بالجنہ، یہ میری دو نعلین لے جاؤ، بطور دلیل لوگوں کو دکھاؤ کہ دیکھو میں اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھ کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو نعلین آپ نے دی ہیں، بطور گواہی کے یہ پیش کرو اور ان کو خوشخبری دو، اگر تم یہ گواہی دیتے ہو، اگر تمہارا دل یقینی طور پہ اس کلمہ کو مانتا ہے تو پھر تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ کہا یہ پیغام لے کے باہر نکلا، سامنے سے امیر عمر آ رہے تھے، امیر عمر نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے کر لوگوں کی طرف مجھے روانہ کیا ہے۔ تو سیدنا عمر نے، امیر عمر نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا جس سے وہ اپنی پشت کے بل گر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا میرا رونے والا حال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں نے آ کے سارا ماجرا سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا رہا تھا، امیر عمر ملے اور میرے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا۔ اتنی دیر گزری تو امیر عمر بھی آ گئے اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ پیغام دے کر بھیجا؟ آپ نے کہا ہاں میں نے یہ پیغام دے کر بھیجا، لیکن یا عمر ما حملک علی ما فعلت، جو تو نے کیا ہے وہ کیوں کیا؟ کس چیز نے تجھے ابھارا وہ کام کرنے پر کہ تو نے ابو ہریرہ کے سینے پہ مارا؟ تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں لوگ اس خوشخبری کو سن کر اسی پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ دیں اور سارے عملوں کو چھوڑ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَخَلِّهِمْ، ادھر انہیں چھوڑ دو، تب اسے چھوڑ دو، لوگوں کو کام کرتے رہنے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کے اس مشورے پر عمل کیا، قبول کیا آپ نے اس مشورے کو کہ لوگ بے عملی کا شکار ہو جائیں گے کہ کلمہ پڑھ لیا، توحید کو مان لیا، اب عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اس لیے یہ خوشخبری لوگوں تک نہ پہنچائیے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس میں آئی، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1053، میں ان کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی، میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے؟ یعنی وہ
پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ آسمان کو دیکھو، سورج کو دیکھو، سورج گرہن لگا ہوا۔ اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہوئے۔ سید نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا یہ گرہن یا کوئی عذاب کی نشانی یا قیامت کی نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہوگی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میں نے اپنے سر پہ پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی حتی الجنۃ والنار۔ جو چیزیں اب تک مجھے نہیں دکھائی گئی تھی، آج میں نے انہیں اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ کچھ لوگ اس کو دلیل بنا کر کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب، آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے، آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کے جنت بھی دیکھ رہے ہیں، جہنم بھی دیکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی حدیث کی ابتدا تو سن لو۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں آج تک جو چیز مجھے نہیں دکھائی گئی، آج مجھے اس جگہ پر وہ دکھائی گئی۔ دکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ چاہے پردے ہٹا کر اپنے حبیب کو اس دنیا میں بیٹھے ہوئے کو جنت کا دیدار کروا دے، جہنم کا دیدار کروا دے، اللہ کروا دے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مختار کل اللہ ہے، ارادہ اللہ کا ہے، مشیت اللہ کی ہے۔ اللہ وحی کر کے کچھ بتا دے، اللہ خبر دے دے، اللہ پردے ہٹا دے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اللہ کے بندے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے دکھایا، نبی نے دیکھ لیا۔ اللہ نے نہیں دکھایا، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں، وہاں بچھو بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کے ہاتھ پہ کاٹ لیتا ہے۔ اللہ نے نہیں دکھایا، نبی کو نہیں خبر ہوئی۔ جب تک اللہ نے جنت نہیں دکھائی، آپ نے دنیا میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھی۔ یہ اللہ کی عطا ہے، جب چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس پر اہل ایمان کا اتفاق ہے۔ لیکن آپ اگر اس کی بنیاد پہ یہ دعویٰ کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون ساری خبریں تھی، جو ہو چکا، جو ہونا ہے، سب پتا تھا۔ پیارے بھائی اللہ کے حبیب پر وحی آتی تھی، اس وحی کے ذریعے آپ جانتے تھے، وحی آ جاتی، آپ نے قیامت کی نشانیاں بتا دی، آپ نے آخرت کے احوال بتا دیے، جنت و جہنم کے احوال بتا دیے، اور وحی نہ آئی۔ یہودیوں نے سوال کیا، آپ نے کہا کل جواب دوں گا، وحی رک گئی، آپ ان کو جواب نہ دے سکے۔ کیوں؟ علم غیب اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اپنے حبیب کو بتا دیتے ہیں۔ فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ، میری طرف یہ وحی کی گئی تمہیں فتنے میں مبتلا کیا جائے گا۔ اتنا بڑا فتنہ ہوگا قبر کا، جیسے مسیح دجال کا فتنہ ہے یا اس کے قریب قریب کا فتنہ، ایسے فتنے میں تمہیں قبر کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، تیرے وہ پیارے خاص بندے جو فتنہ قبر کے، آزمائش قبر کے ان گھڑیوں میں محفوظ رہیں گے، اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں مولا تو ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے اور ان آزمائش کی گھڑیوں میں ثابت قدم فرمانا۔ وہاں پر سوال ہوگا۔ سیدہ اسماء کہتی ہیں وہاں پہ سوال کیا جائے گا، اور وہ سوال کیا ہے؟ ما علمک بہذا الرجل، تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، جس کے دل میں ایمان ہوگا، جو یقین کی دنیا میں آیا ہوا ہوگا، تو وہ فوراً کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا، وہ ہمارے پاس بینات، کھلی نشانیے، ہدایت لے کر آئے، ہم نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، ہم نے ان کی فرما برداری کی۔ ہوا محمد، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کہا جائے گا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِن كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ، سو جاؤ
تم نیک آدمی ہو، میٹھی نیند سو جاؤ، ہم نے تمہیں پہچان لیا کہ تم دنیا میں اس پر ایمان لے کر آئے اور تمہیں یقین حاصل تھا اس بات کا۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، اور جب یہ سوال منافق سے ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، جو لوگوں نے کہا وہ میں نے کہا۔ وہ یقین کی دنیا میں نہیں تھا، اس کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیارے حبیب ہے۔ یہاں بعض لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ قبر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے جائیں گے اور وہ ان کو دیکھ کر کہے گا اس آدمی کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، ہر قبر کے اندر آپ تشریف لاتے ہیں۔ حالانکہ یہ معاملہ برزخ سے تعلق رکھتا ہے اور برزخی معاملات پر دنیا کے معاملات فٹ نہیں ہوتے، دنیا کے قوانین برزخی زندگی پہ لاگو نہیں ہوتے اور برزخی زندگی کے قوانین دنیا پہ لاگو نہیں ہوتے۔ اس کا جواب ہر مومن آسانی سے دے گا، یعنی اس کے سامنے وہ تصور ہوگا، اس کے دل و دماغ میں، ذہن میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وہ تصور ہوگا جس پر وہ ایمان کی بنیاد پہ جواب دے گا۔ یا دیکھنے کا ماجرا نہیں ہے کہ وہ دیکھ کے جواب دے گا، وہ اپنے زندگی میں کیے ہوئے عمل اور ایمان کی قوت کی بنیاد پہ جواب دے گا۔ اور جس کو وہ ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوگی، جس کو وہ عمل صالح نصیب نہیں ہوگا، پیارے حبیب کی وہ محبت نصیب نہیں ہوگی، یعنی نفاق کی حالت میں ہوگا، منافق ہوگا، یقین نہیں ہوگا اس نے پیارے حبیب کی رسالت کا، تو وہ کہے گا مجھے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ سیدنا معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من نفس تموت تشهد ان لا اله الا الله وانی رسول اللہ یرجع ذلك الى قلب موقن الا غفر اللہ لها۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اہل ایمان کو کھلا ہوا پیغام دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص مرے اس حال میں کہ وہ اللہ کی الوہیت کو مانے اور میری رسالت کو مانے، لیکن شرط کیا ہے؟ اس کا دل اس بات پہ یقین رکھتا ہو، دل اس کا تسلی رکھتا ہو، شک کی بیماری میں مبتلا نہ ہو، بلکہ یقین میں کے ساتھ یہ جملے کہتا ہو، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو ضرور معاف فرما دے گا، اس کی مغفرت ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے بنیادی، یقین کی دنیا، یقین کی قوت، یقین حاصل ہو کہ اللہ الہ برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 425 سنیے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ، اللہ نے آگ پر اس شخص کو حرام کر دیا، یعنی آگ اسے کوئی نقصان نہیں دے گی، جس نے کہا لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ۔ اور یہ وہ کہے گا کیوں؟ یہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا کیوں؟ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے یہ کلمہ پڑھے گا، یعنی اسے یقین ہوگا اس بات کا، وہ دکھلاوا نہیں ہوگا، وہ ریاکاری نہیں ہوگی، وہ نفاق کی دنیا میں نہیں داخل ہوگا، بلکہ ایمان کی دنیا میں ہوگا، یقین کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کو راضی کرنا چاہے گا، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرے گا، تو اللہ اس کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 129، سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے، آپ نے فرمایا یا معاذ، جواب میں کہتے ہیں حاضر ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ ایسے کیا، نام لیا، انہوں نے کہا حاضر ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ کوئی ایسا شخص نہیں جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، میری رسالت کا اقرار کرے، شرط ہر حدیث میں وہی بیان ہوئی، صدقا من قلبہ، دل کی سچائی کے ساتھ، اس کے دل کے اندر بھی ہو، یہ جملہ صرف زبان پہ نہ ہو، زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ
اور دل میں یہ ہو کہ بیمار ہو گیا تو بابا حجویری شفا دے دے گا، یا فلاں بابا کے در پہ جا کر بکرے کی نیاز چڑھانے سے شفا مل جائے گی، نہیں، صدقا من قلبی ہی، اس چیز کا سچائی اس کے دل میں ہو کہ اللہ الہ برحق ہے، دعائیں وہ سنتا ہے، عطا وہ کرتا ہے، بیماری وہ ٹالتا ہے، شفا وہ دیتا ہے، دلوں کو اپنی طرف وہ پھیرتا ہے، یہ دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، اسے یقین کامل ہو اس بات کا، اس توحید کا، اس رسالت کا، تو یہ یقین اگر اسے حاصل ہو جائے تو اللہ اس کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں سیدنا معاذ میں لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ نے کہا نہیں، پھر اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اور جب سیدنا معاذ کی وفات کا وقت آیا تو اس ڈر سے کہ کہیں میں علم کو چھپانے والا نہ بن جاؤں، تب انہوں نے اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ فَذَلَّ بِهَا لِسَانُهُ وَاطْمَأَنَّ بِهَا قَلْبُهُ، جو انسان لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لے، محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے، اور یہ زبان کی روانی سے بھی ہو، یعنی زبان پہ اس کا اقرار ہو، اور اطمینان قلب بھی اسے نصیب ہو، دو شرطیں ہیں، اطمینان قلب بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، دل سے تصدیق بھی ہو، یقین بھی ہو اسے اس بات کا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہنم کی آگ ایسے بندے کو چھوئے گی بھی نہیں۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ ان پیاروں میں ہمیں شامل فرما دے جو اس توحید کے عقیدے کو لے کے تیرے پاس آئیں گے، جو یقین کے ساتھ اس عقیدہ توحید کو مانتے جانتے ہوں گے، اور تو اپنی رحمت سے ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ مسند احمد میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، سیدنا جبرائیل آئے، آپ کے سامنے بیٹھ گئے، انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ رکھ دی اور کہا ہے اللہ کے رسول مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاسلام ان تسلم وجہک للہ وتشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام یہ ہے کہ تم اپنے چہرے کو یعنی اپنے آپ کو اللہ کا مطیع و فرمانبردار بنا دو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو اکیلا ہے، وحدہ اکیلا ہے، کوئی اس کی صورت میں دنیا پہ نہیں آیا، کوئی اس کے اندر فنا نہیں ہوتا، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا، کوئی پیر فقیر کوئی صوفی اس کے روپ میں اس دنیا کے اندر نہیں آیا، اس کی صورت کسی نے اختیار نہیں کی، اس نے کسی کی صورت اختیار نہیں کی۔ یہ بنائے ہوئے صوفیہ کے گندے عقیدے، یہ وحدت الوجود کے عقیدے گمراہی، بربادی، ہلاکت اور تباہی کے عقیدے ہیں کہ ہمارا پیر جو ہے وہ فنا فی اللہ ہو چکا ہے، وہ اس فنا الفنا کے مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعقیدگی ہے، یہ شرک کی غلاظت ہے۔ وہ یہ گواہی دو تم کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں۔ اور پھر تم گواہی دو وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ عبدہ وہ بندے ہیں اللہ کے، اللہ کے شریک نہیں ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، نور من نور اللہ نہیں ہے، عبدہ اللہ کے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ اور اللہ کے رسول ہیں۔ جبریل نے کہا جب میں ان امور کو بجا لاؤں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا اذا فعلت ذلك فقد اسلمت، جب تم یہ کام کر لو تو یقیناً تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ یہ پیارے فرامین ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ پیارے فرامین ہیں جو توحید کا درس دیتے ہیں، جو زبانی لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کافی نہیں سمجھتے۔ یہ حدیث ہمیں سمجھا رہی ہے کہ صرف زبان کے قرار ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے انسان کو فائدہ نہیں ہوگا اگر اس کے دل میں یہ یقین نہ ہو، یہ عقیدہ نہ ہو، یہ بات دل کی
گواہی کے ساتھ نہ کہے، صداقت کے ساتھ نہ کہے، دل کی سچائی کے ساتھ نہ کہے، اس وقت تک زبان کا اقرار خالی فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں دل میں یقین کامل ہو اس بات پر، پھر زبان سے اس کا اقرار ہو، زندگی اس کے تقاضوں کے مطابق گزرتی ہو، تو ضرور اللہ کی رحمت اس پہ آ لے گی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو ہدایت اور علم مجھے دے کر بھیجا، اس کی مثال تو ایک تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے، صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے، صاف اور عمدہ زرخیز زمین پانی کو جذب کرتی ہے، اس سے انگوریاں پیدا ہوتی ہیں، سبزہ اگتا ہے، لیکن سخت زمین پانی کو روکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ خود بھی پیتے ہیں، جانور بھی ان کے پیتے ہیں، اس پانی سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں۔ اور کچھ بارش ایسے حصے میں برسی جو صاف اور چٹیل میدان ہوتا ہے، نہ تو وہ پانی وہاں پہ رکتا ہے کہ لوگ فائدہ اٹھائے، نہ وہ زمین اس قابل ہوتی ہے کہ اس پانی کو پی لے اور پھر اس سے انگوری اور سبزہ پیدا ہو۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کی، اور جو تعلیمات دے کر اللہ نے مجھے بھیجا اس سے اس نے فائدہ اٹھایا، یعنی خود سیکھا، دوسروں کو سکھایا۔ اور یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا، یعنی توجہ تک نہ کی، اور اللہ کی ہدایت کو جو مجھے دے کر اللہ نے بھیجا ہے اس کو قبول نہ کیا۔ تو جس نے اس دین کو سیکھا، جس نے اس توحید کو سیکھا، اس نے خود بھی اس دین پہ عمل کیا، اپنی اولاد کی تربیت کی، اپنی بیوی بچوں کی تربیت کی، اپنے معاشرے کی تربیت کی، اپنے لوگوں کی تربیت کی، اس دین کو آگے پھیلایا، پانی خود بھی پیا اور اس سے انگوریاں بھی نکلی، اس کی اولاد عالم بنی، اس کی وجہ سے دنیا ہدایت کے راستے پہ چلی۔ اور جس نے اس کو سنا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کی، ساری زندگی اس دنیا کے اندر گزر گئی، دنیا کمانا، دنیا جمع کرنا، یہی اس کا ہم اور غم رہا، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا سوائے کھانے پینے، بچے پیدا کرنے اور سو جانے کے، اور کل کی فکر میں سامان اکٹھا کر لینے کے، اسے کوئی اور غم نہ رہا، اس نے اسلام کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ اور ہماری اکثریت کا آج یہ حال ہے، وہ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، اور ان بچوں کے لیے بینک اکاؤنٹوں میں پیسے جمع کر لینا، یہی فکر ہے۔ اللہ نے تجھے کیوں پیدا کیا؟ تو دنیا پہ کیوں آیا؟ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہی کام مقصد ہے تو گدھا بھی یہ کام کرتا ہے، جانور بھی یہ کام کرتا ہے، تجھے اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا؟ تو وہ بد نصیب ہو گیا جس نے اس دین کی طرف توجہ نہ کی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، ایک دیہاتی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہتا ہے قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا وَيْلَكْ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تیرے لیے خرابی ہو، قیامت کا سوال تو کرتا ہے، اس کی تیاری کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ تو جواب میں کہتا ہے کوئی خاص تیاری تو نہیں، لیکن میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میں محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، پھر خوش ہو جا، تو جس سے محبت کرتا ہے اللہ تجھے قیامت کے دن اسی کا ساتھی بنا دے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کی شرائط کا معنی یہ ہے کہ اس کا محض اقرار کافی نہیں، یہ کلمہ اللہ کے ہاں اس وقت فائدہ مند ہوگا جب اس کی شرائط کا اقرار کیا جائے، جب یقین کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، جب دل اس بات کی گواہی دے، جب دل اس بات کو تسلیم کرے، تب یہ فائدہ دے گا۔ اگر صرف زبانی زباں خرچ ہوا اور دل کی دنیا خالی رہی، یہ یقین کی دولت سے خالی رہا، تو پھر یاد کیجئے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھ لینا، خالی زبان سے اقرار کر لینا، قیامت کے دن فائدہ نہ دے گا۔ اور احادیث کی روشنی میں وہ شرائط بیان ہوئی ہیں جن شرائط کے ساتھ یہ کلمہ فائدہ دے گا۔ سب سے پہلے زبان سے اقرار ہو، پھر اس کے معانی کا علم ہو، پھر اس کے معانی پر اور اس پر پختہ یقین ہو، اس کے الفاظ و معانی کے حوالے سے دل کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو، دل اسے سچا تسلیم کرے، دلی اطمینان بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی ہو۔ ان شرائط کے ساتھ جب یہ کلمہ پڑھا جائے تو یہ ضرور اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور ضرور اللہ کی جنت میں اہل ایمان، اہل توحید داخل ہوں گے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی بہترین حالت میں موت دے، اس حال میں بلائے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔